Subscribe to our channel and press the bell icon. اقبال ہے 8th سائنس کوشچن آنسر. یہ سبق نمبر 10 ہے، چیپٹر نمبر 10 خلیہ اور خلوی حیوان سے. سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے. چلیے شروعات کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، مجھے پہچانیے. الف، میں ATP تیار کرنے کا کارخانہ ہوں. ب، میں ایک جھلی والا ہوں لیکن خلیے کے ولوجی دباؤ پر قابو رکھتا ہوں. جیم، میں خلیے کو سہارا دیتا ہوں لیکن خلوی دیوار نہیں ہوں. میرا جسم جالی جیسا ہوتا ہے. دال، میں خلیے کا کیمیائی کارخانہ ہوں. ہے، میری وجہ سے پتوں کا رنگ سبز ہوتا ہے. اس کا جواب ہے، پہلے کا جواب ہے مائٹوکونڈریا توانیاں. دوسرے کا جواب ہے خالیہ. تیسرے کا جواب ہے دروں کا مائع کا جال. چوتھے کا جواب ہے سبز معائنہ کو خلیے کا کیمیائی کارخانہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ کاربوہائیڈریٹ کی تالیف کرتے ہیں. رائبوزوم کا شمار بھی خلیے کے کیمیائی کارخانے میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پروٹین کی تالیف کرتے ہیں. کالجی مرکب افرازی عمل انجام دیتا ہے، اس لیے اس کو بھی خلیے کا کیمیائی کارخانہ کہہ سکتے ہیں. مائٹوکونڈریا کو خاص طور پر خلیے کا توانائی گھر کہا جاتا ہے لیکن بعض مصنفین اسے بھی خلیے کا کیمیائی کارخانے سے تعبیر کرتے ہیں. پانچواں ہے سبز معائنہ. دوسرا سوال ہے، تو کیا ہوتا؟ الف، خون کے سرخ ذرات میں اگر توانیے ہوتے. ب، توانیے اور لون مائع میں فرق نہ ہوتا. جیم، کروموزوم پر جین نہ ہوتے. دال، نفوذ پذیر جھلی اگر انتخاب کار نہ ہوتی. ہے، نباتات میں اینتھوسائنڈن نہ ہوتا. پہلے کا جواب ہے خون کے سرخ ذرات میں اگر توانیے ہوتے. اس کا جواب ہے مائٹوکونڈریا توانیے مسلسل تکسیدی عمل کو انجام دے کر خلیے میں توانائی پیدا کرتے ہیں اور وہ توانائی سے بھرپور ATP سالمات تیار کرتے ہیں. اس عمل کے دوران وہ خلیے میں موجود کاربوہائیڈریٹ، روغنی مادوں اور پروٹین کا استعمال کرتے ہیں. اگر خون کے سرخ ذرات میں توانیے موجود ہوتے تو اس تکسیدی عمل کے لیے آکسیجن کو جسم کے دوسرے خلیات میں ترسیل کرنے کے بجائے خود ہی استعمال کر لیتے اور اس طرح جسم کے خلیات آکسیجن سے محروم ہو جاتے. دوسرا، توانیے اور پلاسٹیڈ یعنی لون مائع میں فرق نہ ہوتا. اس کا جواب ہے توانیے خامروں کی مدد سے کاربوہائیڈریٹ اور روغنی مادوں کی تکسید کرتے ہیں. پلاسٹیڈ شمسی توانائی اور کلوروفل کی مدد سے کاربوہائیڈریٹ کی تالیف کرتے ہیں. ان دونوں قسم کے خلوی حیوانوں کے پاس اپنے کردار کے لحاظ سے مختلف قسم کے خامروں کا سیٹ ہوتا ہے. اگر توانیے اور پلاسٹیڈ میں فرق نہ ہوتا تو مخصوص قسم کے افعال انجام نہیں دیے جا سکتے. تیسرا ہے کروموزوم پر جین موجود نہیں ہوتے. اس کا جواب ہے جین کروموزوم کی وہ افعالی اکائیاں ہیں جو وراثتی خصوصیات کی ترسیل کے لیے ذمہ دار ہیں. جین کی وجہ سے ہی پروٹین کی تالیف کا عمل شروع ہوتا ہے. اگر کروموزوم میں جین نہ ہوتے تو یہ اعمال کبھی بھی انجام نہیں پاتے. چوتھا سوال ہے، پلازما جھلی ترجیحی نفوذ پذیر جھلی نہ ہوتی. اس کا جواب ہے ترجیحی یا انتخابی نفوذ پذیر جھلی کچھ اشیاء کو خلیے میں داخل کرتی ہے جبکہ کچھ نقصان دہ مادوں کو خلیے میں داخل ہونے سے روکتی ہے. اگر پلازما جھلی میں یہ خصوصیات نہ ہوتی تو خلیہ میں مادوں کے داخل ہونے اور ان کے اخراج پر کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہوتا. اس حالت میں ولوجی عمل میں بھی خلل پیدا ہونے کا اندیشہ برقرار رہتا. پانچواں سوال ہے، نباتات کے خلیات میں اینتھوسائٹن نہ ہوتا. اس کا جواب ہے
نباتات کے خلیات میں اینتھوسائٹن نامی مرکب نہیں ہوتا تو پودوں کے کسی حصے میں جامنی اور نیلا رنگ نظر ظاہر نہیں ہوتا۔ اینتھوسائنن کا عمل زائرگی اور بیجوں کے انتشار کے لیے کیڑوں مکوڑوں کو پودوں کی جانب کشش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اینتھوسائنن کی غیر موجودگی میں یہ اعمال انجام نہیں پاتے۔ اینتھوسائنن جیسے رنگین مادے تحفظی کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اینتھوسائنن کی غیر موجودگی میں نباتات تحفظ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ہم میں سے متفرق جزء کون ہے؟ وجہ بیان کیجیے۔ الف مرکزہ توانیہ لون مائع درو مائع کا جال۔ ب ڈی این اے رائبوزوم کلوروفل۔ چوتھا سوال ہے، افعال لکھیے۔ الف خلوی جھلی، ب خلیہ مائع، جیم لائزوزوم، دال خالیے، ہے مرکزہ۔ تیسرے کے پہلے کا جواب ہے مرکزی چا مرکزہ دیگر تمام خلیہ مائع میں موجود خلوی حیوان سے ہیں۔ مرکزی چا خلیہ مائع میں موجود خلوی حیوان سا نہیں ہے۔ دوسرا کلوروفل، ڈی این اے اور رائبوزوم نباتی اور حیوانی دونوں قسم کے خلیات میں موجود ہوتے ہیں۔ کلوروفل صرف نباتی خلیے میں موجود ہوتا ہے۔ چوتھے کے پہلے کا ہے خلوی جھلی، پلازما جھلی، پلازما میمبرین۔ پلازما جھلی بطور ترجیحی یا انتخابی نفوذ پذیر جھلی کا کام کرتی ہے۔ یہ جھلی خلیے کی ضرورت کے مطابق کارآمد مادوں کو خلیے میں داخل ہونے دیتی ہے اور نقصان دہ مادوں کو خلیے میں داخل ہونے سے روکتی ہے جن کی خلیے کو ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے خلوی جھلی خلیے میں توازنی حالت کو برقرار رکھتی ہے۔ خلوی جھلی بیرونی ماحول میں کچھ تبدیلی واقع ہو جانے کے باوجود خلیے کو مستحکم حالت میں برقرار رکھتی ہے۔ تیسرا خلوی جھلی خلوی تغذیہ اور خلوی اخراجی عمل بھی انجام دیتی ہے۔ چوتھا خلوی جھلی کی بدولت نفوذ اور ولوج جیسے اعمال پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ پانچواں حیوانی خلیہ میں خلوی جھلی انتہائی بیرونی غلاف کی تشکیل کرتی ہے، پس یہ تحفظی عمل بھی انجام دیتی ہے۔ دوسرا ہے خلیہ مائع سائٹوپلازم۔ اس کا پہلا نقطہ ہے خلیے کے تمام خلوی حیوان سے خلیہ مائع میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرا خلیے کے زیادہ تر خلوی کیمیائی تعاملات کے لیے خلیہ مائع ایک واسطے کے طور پر کام کرتا ہے۔ تیسرا خلوی حیوانوں کے علاوہ خلیہ مائع کا ایک اور اہم حصہ سائٹوسول ہوتا ہے جو امینو ایسڈ، گلوکوز، وٹامن وغیرہ جیسے اہم مادوں کا ذخیرہ کرتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے سائٹوسول خلوی حرکت میں بھی مدد کرتا ہے۔ تیسرا ہے مرکزہ نیوکلیس۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے یہ خلیے کے تمام افعال پر قابو رکھتا ہے۔ دوسرا یہ خلیے کی تمام تحویلی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ تیسرا مرکزے کی وجہ سے ہی خلوی تقسیم کا عمل ہوتا ہے۔ چوتھا مرکزے میں موجود کروموزوم پر جین موجود ہوتے ہیں، جین کے ذریعے ہی وراثتی خصوصیات والدین سے ان کی اولاد تک منتقل ہوتی ہے۔ چوتھا ہے لائسوزوم۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے یہ خلیے پر حملہ کرنے والے بیکٹیریا اور وائرس کو ختم کرتا ہے اور خلیے کا مدافعتی نظام قائم کرتا ہے۔ دوسرا لائسوزوم کو انہدامی دستہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مردہ اور کمزور خلوی حیوانوں اور کاربنی فاضلات کو ختم کر کے خلیے سے باہر خارج کرتے ہیں۔ اس طریقے کو آٹولائسس کہتے ہیں جس کا مطلب ہے خود کو تباہ کرنا۔
تیسرا نقطہ ہے انہیں خودکش تھیلیاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پرانے مردہ یا ٹوٹے پھوٹے خلیے میں خودکار طریقے سے پھوٹ جاتے ہیں اور لائسوزوم میں موجود خامرے اپنے ہی خلیے کو ہضم کر لیتے ہیں۔ چوتھا ہے فاقہ کشی کے دوران لائسوزوم ذخیرہ شدہ پروٹین اور روغنی مادوں کا استعمال کر کے ضروری توانائی بہم پہنچاتے ہیں۔ پانچواں ہے خالیے ویکیول۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے خالیے خلیے کے ولوجی دباؤ پر قابو رکھتے ہیں۔ دوسرا اس تحولی عمل کے دوران تیار ہونے والے حاصلات اور آخری حاصلات جیسے گلائکوجن، پروٹین، پانی وغیرہ کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ تیسرا امیبا کے خالیے میں غذا کو ہضم ہونے سے قبل ہی اس میں ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے۔ دوسرے حیوانی خلیے کے خالیے غذا اور اخراجی مادوں کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے میرا رنگ کس کی وجہ سے ہے؟ صحیح متبادل کا انتخاب کیجیے۔ الف سرخ ٹماٹر، ب سبز پتے، جیم گاجر، دال جامن۔ پہلے کا جواب ہے سرخ ٹماٹر لائکوپین، دوسرا سبز پتے کلوروفل، تیسرا گاجر کیروٹین، چوتھا جامن اینتھوسائٹین۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔